آج ہم سب ایسی شخصیت کے لیے آج حاضری دے رہے ہیں جن کا کشمیر اور پاکستان کی تاریخ میں نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جناب سید علی گیلانی صاحب کا جو وہ مقام تھا وہ شاید اس خطے میں چند افراد کا ہو۔ جس قسم کا ذہن، فلسفہ، فکر اور سوچ، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں آف انٹلیکچوئل پار ایکسلنس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیدہ دانستہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا یہ جانتے ہوئے کہ اس راستے میں سوائے کٹھن دشواریاں اور ایسی چیزیں راستے میں آئیں گی جو ہر دن یہ سوچتے رہیں گے میں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا۔ تو جس شخص کے اندر ایک عقیدہ ہو، ایک سوچ ہو، اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 20-21 سال جیل میں بسر کیا اور زندگی، لوگ ہیں چند، نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے، پر ان کو آخر کار ایک قدرت نے موقع دیا کہ اس اپنے ملک کے وہ صدر منتخب ہوئے۔ جس خطے میں ہم بستے ہیں بر صغیر، اور یہاں تقریباً 180 سال تو مغل امپائر بھی رہا، یہاں سکھوں کا راج بھی رہا، یہاں برطانیہ کا راج بھی رہا، اور برطانیہ نے ایک بہت ظلم کیا اس خطے کے ساتھ جب فیصلہ یہ ہوا کہ، اور فیصلہ کیوں ہوا؟ یہ جو امپائرز ہوتے ہیں یہ فیصلہ ایسے نہیں کرتے کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، یا وہیں سے جاتے ہیں جہاں کے لوگ کو اتنا احساس اور ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان ظالموں کو یہاں سے نکالیں گے، چاہے وہ امپیریلسٹ ہوں، کلونیلسٹ ہوں۔ افغانستان جس پہ 3 بہت بڑے ورلڈ سپر پاورز راج کرتے رہے یا راج کرنے کی کوشش کی، برطانیہ 3 جنگیں ہارا، سوویت یونین سپر پاور ہارا، امریکہ لیٹسٹ سپر پاور نے شکست حاصل کی۔ چچنیا، فلسطین، کشمیر، میانمار اور ایسے لوگ جو آزادی کو دیکھنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ستارے آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کی اکثریت اس ایک شخص کی وجہ سے آج اس خطے کا نام پاکستان ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے رائٹر نے لکھا ہے کہ قائد وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کی جغرافی تبدیل کی، جنہوں نے ایک پورا نقشہ تبدیل کیا، اور جنہوں نے اپنے لوگوں کو آزادی حاصل کر کے دی اور ایک نیشن سٹیٹ کا راستہ دیا۔ سید علی گیلانی مرحوم کی بھی یہی خواہش تھی کہ 1846 سے لے کر آج تک 175 سال گزر چکے ہیں، وہ معاہدہ جو انگریزوں نے 75 لاکھ کا کشمیری قوم کا کیا تھا،
1931 میں 22 نوجوانوں نے گولیاں سینے میں کھائیں اور اس وقت کے راجا کو یہ بتا دیا کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ 1931 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنے خون دے چکا ہے، اپنے قوم، اپنی ریاست کے لیے، اپنی آزادی کے لیے۔ اور سید علی گیلانی صاحب نے تو اس طریقے سے نریندر مودی گورنمنٹ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہر وقت دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے جو بھی حکومت تھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ سوچتے رہے کہ وہ دن بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مائٹ از ناٹ رائٹ۔ آزادی جس ملک کو چاہتی ہے، فرانس نے، میں ماڈرن دنیا کی بات کرتا ہوں، انقلاب کے ذریعے آزادی حاصل کی۔ اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 1776 میں آزادی حاصل کی۔ پچھلی سینچری میں لینن نے ریولوشن کے ذریعے سوویت یونین کو آزاد کیا اس کی سوچ کے مطابق۔ چین کا انقلاب 1949 میں آیا، ایران کا بھی انقلاب 1979 میں آیا۔ کشمیر کا تو انقلاب جیسے میں نے کہا 1846 سے چل رہا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے آپ کو کہ یہ وہ چند افراد جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دولت کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے چھا جائیں گے، کبھی نہیں چھائیں گے۔ اور میرے ذہن کے مطابق یہ جو ایک سوچ ہماری نوجوان نسل میں ہونی چاہیے اور ابھی ہے، یہ ٹیکسس میں رہتے ہوئے، ٹیکسس 12,000 میل دور ہے، اس کے باوجود ہمارے جو لوگ بستے ہیں یورپین یونین میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، جن کا تعلق کشمیر سے ہے، وہ ان کی شناختی کشمیر ہے، وہ بھول نہیں سکتے۔ کیسے بھولیں گے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ہر فرد کشمیر کا فیصلہ اپنا نہیں کرے گا، اور یہی بات یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 18، 19، 20 قراردادوں میں چیز کو منظور کیا۔ بدقسمتی سے انڈیا جو ایک غاصب قوم بن چکا ہے، ایک ایسی قوم جو بنیادی حقوق پہ اس کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ اگر ورلڈ پاورز، اگر اسٹیٹ پاورز صرف بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس کے اوپر چلیں، تو آج انڈیا کا نام نمبر 1 پہ ہوگا فار وائلیٹنگ ہیومن رائٹس آف دا ورلڈ۔ اور چلو وہ اپنی جگہ، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں ہر وقت اپنے قومی مفاد کے پیچھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی کوڈ بنتا ہے، کبھی کوئی کڈ بنتا ہے، کبھی کوئی اور ہیکسارٹ بنے گا۔ نہیں، ایک چیز ہمیں اس خطے کو پتہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کیا سوچ تھی۔ وہ 3 اسٹیٹس، جوناگڑھ، کشمیر اور حیدرآباد، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ حیدرآباد کو ملٹریلی انیکس کیا ہندوستان نے، اس کی ہم بات بھی نہیں کرتے۔ جوناگڑھ کے نواب نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں شامل ہوتا ہوں، اس کو بھی انیکس کیا۔ کشمیر کو بھی انیکس کچھ حد تک کیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ، شیخ عبداللہ جو جواہر لال نہرو کے ساتھی تھے، انہوں نے سوچا کہ بذریعہ کانسٹیٹیوشن 37035A ہم اس کا مستقبل جو ہے اس کو سیف گارڈ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اسپیشل سٹیٹس دے رہے ہیں۔ آج اس کی نفی کی گئی 5 اگست 2019 کو، اور اس کو رد کر دیا بذریعہ راجیہ سبھا، لوک سبھا۔ پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے میرے ساتھی یہاں۔ پارلیمان بھی جو ہوتی ہیں، وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسانیت کے تابع فیصلے کیے جائیں، وہاں بھی پاور پالیٹکس چلتی ہے۔ اور
مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان آج خوف زدہ ہوا ہے ایک انسان سے جس کا اتنا بلند معیار ہے، شاید ایسے لوگ آپ کو دنیا میں کم ملے، جس نے پرواہ نہیں کی 92 سال کی عمر میں 8 لاکھ فوجی تعینات کیا ہوا ہے انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں، ان کو بالکل پرواہ نہیں۔ وہاں ہر فرد جو بستا ہے 80 لاکھ، بچی ہو بچہ ہو، نوجوان ہو بوڑھا ہو بوڑھی ہو، ان کے لیے صرف ایک نعرہ ہے آزادی کا، اور سید علی گیلانی کا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان۔ آج ہم وہاں پر جو یہاں لوگ بستے ہیں پاکستان میں عہد کریں، کیونکہ ہماری بھی بڑی جستجو ہونی چاہیے، ہمیں اسٹرگل سے گزر کر دنیا کو کمپیٹ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے ہر قسم کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں، اگر سید علی گیلانی صاحب ایک فرد ہی نہیں، ایک ادارہ ہیں اور تھے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ تقاریر انڈین لیجسلیٹو کونسل میں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایسی اس وقت پریڈکشنز کی تھی جب وہ امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے، یورپ کے بارے میں بات کرتے تھے، چائنا کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، تو پروفیٹک ان کے ورڈز ہوتے تھے۔ آج وقت آ گیا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ریجن کے اندر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ریجنلی اور اس سے زیادہ ہم نے انٹرنلی ایسے یہاں حالات پیدا کر دیے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر میں سید علی گیلانی کہ ہم انشاءاللہ مزار پہ سب جائیں گے اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ شکریہ۔ I hope you'll forgive me.